السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں ہم جتنا بھی یہ ویڈیوز کر رہے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ، تو سورہ الاعراف کے اوپر اب ہمارے ویڈیوز چل رہے ہیں۔ یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، تو اس میں بہت سارے چیزیں ایسے آ رہی ہیں جو اللہ کی نشانیوں سے متعلق ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ دوستوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ جو 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، تو وہ ان کی تفصیل کیا ہے۔ بعض لوگوں کو تو اتنا بھی نہیں پتہ تھا، وہ کہنے لگی یہ قرآن میں تو نہیں ہے، 9 نشانیاں کون سی ہیں، قرآن میں تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو جب میں نے اس کی آیات کا حوالہ دیا تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اچھا یہ قرآن میں ہے۔ تو ہم نے اپنے ویڈیو میں بھی یہ بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 نشانیاں دیں۔ آج ہم اس کے اوپر وضاحت کریں گے کہ وہ 9 نشانیاں کون کون سی تھیں، اور سب سے پہلے ہم اس آیت کا ذکر کرتے ہیں جس کے اندر یہ بات کہی گئی۔ یہ سورۃ الاسراء ہے، 17 نمبر کی سورت ہے، 17 نمبر کی۔ اس کی آیت ہے 101۔ وہ میں آپ کو اس کی عربی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ الفاظ ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم فقال لہ فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ یہ آیت ہے وہ۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اے رسول سے مخاطب کر کے یہ چیز کہی جا رہی کہ اے رسول، ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں۔ یہ ہے نا 9 آیات بینات۔ بینات ہوتی ہیں واضح، کھلی، جس کا کوئی انکار نہ ہو سکے۔ آیات، یہ آیت کی جمع ہے، یعنی نشانیاں۔ آیت ایک نشانی اور آیات زیادہ نشانیاں۔ تو کہا کہ 9 عربی میں کہتے ہیں 9 کو، 9 نشانیاں دی ہم نے۔ اور آگے پھر مزید کہا جا رہا ہے رسول سے مخاطب ہو کر کہ فاسأل بنی اسرائیل، کہ پوچھیں یہ جو بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں۔ اس وقت نبی کے دور میں یہ جوز بھی تھے، کرسچن بھی تھے، اور مدینہ میں تو جوز آباد تھے، اور وہ لوگوں کو یہ چیزیں سناتے تھے، قصے کہانیاں۔ وہ ان کی صحیح نہیں ہوتی تھیں، اس میں بہت ساری مبالغہ میزی ہوتی تھی۔ اس لیے تو اللہ نے بنی اسرائیل سے یا بنی اسرائیل کی طرف بہت سارے جو انبیاء آئے، ان کی بہت ساری چیزیں واضح کر کے قرآن میں پیش کی کہ بات یوں نہیں ہے، بات یہ ہے۔ جو یہ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ پھر قرآن میں وہ جو ضروری چیزیں ہیں نا، وہ پھر بیان کی گئی کہ واقعات اصل میں یہ ہیں۔ انہوں نے توڑ موڑ کے جو قصے کہانیاں بنائے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں۔ تو کہا کہ فاسأل بنی اسرائیل، کہ اے رسول یہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے اس سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، میں تجھے مسحور یعنی سحر زدہ گمان کرتا ہوں۔ تو پوچھو ان کے جو آباء و اجداد تھے اس وقت جو موسیٰ کے دور میں تھے، تو وہ جو تمہارے آباء و اجداد ہیں موسیٰ کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، فرعون کے دور میں موجود تھے، ان کے سامنے یہ بات نہیں ہوئی تھی۔ فرعون نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تجھے سحر زدہ گمان کرتا ہوں، کہ تجھ پر سحر ہے، آج جس کو ہم جادو کہتے ہیں۔ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں تھی، جتنے بھی انبیاء ان کو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دیں اور انہوں نے وہ نشانیاں اللہ کے حکم سے دکھائیں، تو آگے سے قوم نے یہی کہا کہ یہ جادو ہے، یہ سحر ہے، کیونکہ وہ دور ہی توہم پرستی کا تھا۔
تو یہ جو جادو تھے یہ تو کرتب تھے نا. اگر کوئی نشانی دکھائی گئی ہے تو اگر ان کے کسی فریب کو، کسی جھوٹ کو، کسی جادو، سحر اور فریب ہی ہوتا ہے نا. یہ سحر کا مطلب ہم جادو کرتے ہیں تو ایکچولی وہ فریب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے. عربی میں سحر کے معنی ہی جھوٹ ہے اور فریب ہے. 2 معنی 3 معنی یہی بنتے ہیں، جھوٹ، فریب، دھوکہ. یہ سحر کے معنی بنتے ہیں کہ جو کچھ وہ دکھایا جائے وہ نہ ہو حقیقت میں، حقیقت کچھ اور. اب اگر وہ جو سحر دکھا رہے تھے لوگوں کی نظروں کے اوپر، ان کی نظر بندی کر کے، قرآن میں ہے نا کہ نظر بندی کر کے انہوں نے لاٹھیاں ڈالی اور وہ لوگوں کو سانپ بنتی ہوئی نظر آئیں. تو نظر آئیں، وہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ جو لاٹھیاں تھیں وہ سانپ نہیں بنی. لوگوں کو ایسے نظر آیا کہ وہ سانپ ہے. اب جب وہ زمانہ تھا، اس دور میں وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے، تو یہی طریقہ تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسی نشانی دی کہ انہوں نے اپنا عصا جب پھینکا تو وہ ان سانپوں کو نگل گیا. اب بات یہ ہوئی کہ ان سانپوں کو نگل گیا تو اس کا مطلب ہے ان کا فریب اور ان کا جو جھوٹ تھا وہ ظاہر ہو گیا، یا وحی کی طاقت وہ جو فریب تھا اس کے اوپر غالب آ گئی. اس کے یہ معنی بھی تو ہے نا. باقی اس چیز سے انکار نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ جو معاملہ تھا بیسیکلی تو دلیل ہی تھی نا اللہ کی آیات کی. تو اس میں اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی چیزیں کر دی تھی تو اللہ نے ان کو مٹانے کے لیے کوئی نشانی دے دی تھی. اس میں حیرانگی والی کیا بات ہے کہ اس کو نہ مانا جائے؟ مطلب میری سمجھ سے نہیں آتا کہ ان کا ایک فریب تھا، اس کو اس طرح سے مٹا دیا گیا کہ انہوں نے لاٹھی پھینکی اور ان کے وہ جتنے بھی سانپ ہیں وہ ان کو، وہ جو تھا عصا، وہ اژدہا بن کے اس کو نگل گیا. تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ اس میں نہ ماننے والی بات کیا ہے؟ مقصد تو ان کو جھوٹا ثابت کرنا تھا نا، ان کو ڈیفیٹ کرنا تھا نا. اور پھر طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن اگر صرف یہاں پر دلائل کی بات ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلائل نہیں ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ کے اوپر ایمان لانے کے کچھ دلائل وہاں پہ نہیں بیان کیے ہوں گے. اس چیز کا تو انکار ہی نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ جو الفاظ چل رہے ہیں نا قرآن کے اندر، ان کا معنی کیا کریں؟ ثعبان اژدہا ہے تو اژدہا ہی معنی کیا جائے گا، اس کا مطلب کتاب تو نہیں کی جائے گی. عصا ہے تو اس کا ترجمہ لاٹھی کیا جائے گا، اس کا مطلب کوئی اور تو نہیں کیا جا سکتا. ترجموں میں جو الفاظ ہے اسی کا ہی ترجمہ ہوگا. پھر ان کے سامنے تو وہی چیز ہونی تھی نا جس چیز کے اوپر وہ یقین رکھتے تھے. وہ یقین کس چیز کے اوپر رکھتے تھے؟ وہ یہ تھا کہ موسیٰ جادوگر ہے. اس چیز کے اوپر وہ یقین تھا ان کو. موسیٰ جادوگر ہے، اس نے جادو دکھایا ہے کہ اپنا عصا پھینکا ہے تو وہ اژدہا بن گیا ہے، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا ہے تو وہ ید بیضا چمکتا وہ ہاتھ ہو گیا ہے. تو اس کے پاس تو جادو ہے، وہ اس کو جادو کہہ رہے تھے. اب ان کی یہ جو چیز تھی کیسے ختم کی جا سکتی تھی؟ یہی طریقہ تھا نا کہ ان کو ان کا توڑ کر کے دکھایا گیا کہ جس چیز کو تم یہ کہہ رہے ہو یہ جادو ہے، تو تم نے اس کے مقابلے میں جادوگر، نامی گرامی جادوگر بھی بلا لیے. اب یہاں پر ایک چیز اور آ جاتی ہے. فرعون کے دربار میں جتنے بھی لوگ تھے وہ ظاہر ہے کہ وہ عام آدمی تو نہیں تھے. تو یہ جو دوسرے شہروں میں رہنے والے اتنے بڑے جادوگر تھے، تو فرعون کے دربار میں وہ پہلے کیوں نہیں تھے؟ یعنی ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ فرعون کے دربار میں تو بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے دانشور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر یہ جو بلوائے گئے، قرآن ان کو ساحرین کہہ رہا ہے. ساحرین دانشوروں کو تو نہیں کہتے. جو سحر کرنے والے ہوں
جھوٹ فریب سحر سے یعنی جادو کرنے والے ہوں. سحر کا مطلب میں نے بتایا نا، جھوٹ فریب دھوکا. تو جادو بھی جھوٹ فریب دھوکا ہی ہوتا ہے. آپ کسی جادوگر کو کوئی کاپر کا، تانبے کا، پیتل کا کوئی سکہ دے دیں، اس کو کہیں کہ اس کو سونے کا بنا دے، وہ نہیں بنا کے دے سکتا. وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ ایسے کوئی گھما کے، کوئی ایسے کوئی جیب سے نکال کے آپ کو وہ پیتل کا وہ چھپا دے اور سونے کا لا کے دکھا دے، یہ دیکھیں جی بن گیا. وہ اتنا یہ کرتب کر سکتا ہے، لیکن پیتل کا کوئی، تانبے کا کوئی سکہ ہو، اس کو سونے کا نہیں بنا سکتا. تو جادو ہماری زبان کا لفظ ہے نا. وہ تو یہی کہتے تھے کہ یہ فریب کر رہے ہیں، یہ دھوکا کر رہے ہیں. تو عربی کے الفاظ تو بالکل واضح ہیں. اب اس میں جادو بھی آ گیا، کیونکہ جادو بھی دھوکا اور فریب ہے، کیونکہ یہ ہماری زبان کا لفظ ہے. اس دور میں بھی وہ اپنی زبان میں اس کو جادو ہی بولتے ہوں گے ڈیفینیٹلی، جو ان کی زبان کا کوئی لفظ ہوتا تھا. عربی میں تو سحر ہی ہے. انہوں نے اس کو جادو ہی سمجھا اور جادوگری بلائے، ساحرین کو بلائے. وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی علماء کو بلوایا انہوں نے کوئی دانشوروں کو بلایا. عربی میں ان کے لیے اولی الالباب کے الفاظ ہیں نا، علماء کا لفظ بھی ہے، اولی الالباب کا لفظ بھی ہے. تو اولی الالباب تو نہیں بلوائے، لب لباب نکالنے والے، دانشور، اہل عقل. عقل مند کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے نا، تاقلون کا لفظ قرآن میں آتا ہے نا. تو عقلی طور پر دلیلیں دینے والے، قرآن میں تو یہ لفظ نہیں آ رہا. اب عقل کا اور وہ جو یہ جو جھوٹ اور فریب اور جس کو قرآن سحر بول رہا ہے، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عقلی طور پر دلائل دینا اور چیز ہے، ساحرین کو بلانا مقابلے کے لیے بالکل مختلف ہے. تو اگر انہوں نے کوئی علماء، دانشور بلائے ہوتے، دلائل دینے والے بلائے ہوتے، علم اور منطق والے بلائے ہوتے، لاجک جاننے والے بلائے ہوتے، تو قرآن پھر ان کو ساحرین نہیں کہتا تھا. قرآن نے ان کو ساحرین نہیں کہنا تھا. ساحرین تو وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ فریب کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ فریب سے کرتب کر کے جادو دکھانے والے ہوتے ہیں. قرآن تو وہ لفظ استعمال کر رہا ہے. اب یہ چیزیں، یہ فیکٹ آپ نے سمجھنے ہیں. جو لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نہیں تھے، تو پھر ساحرین کا مطلب کرے نا کیا ہے؟ جو بلائے گئے فرعون کے دربار. فرعون کے دربار میں اس کا مطلب پہلے سے وہ نہیں تھے، تو وہ بلوائے گئے دوسرے شہروں سے بلوا کے، ان لوگوں کو بھیج کے، ہرکارے اور نقیب بھیج کے ان کو بلوایا گیا. وہ آلریڈی فرعون کے دربار میں موجود نہیں تھے، بلوائے گئے. پیچھے ہم نے اس کے اوپر ویڈیو کی ہے نا، آیات بالکل واضح ہیں کہ وہ بلوائے گئے، وہاں موجود نہیں تھے. اور ساحرین کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے، تو وہ ساحر بلوائے گئے. یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی. دیکھیے، کسی چیز کو آپ عقیدہ نہ بنا لیں کہ ہم نے جو ہمارے دماغ میں آیا ہے، عقل میں آیا، ہم وہی مانیں گے. تو ہماری عقل ہے کتنی کہ اللہ کے اس قرآن کے مقابلے میں، اس کے کلام کے مقابلے میں کتنی عقل ہے؟ مجھے بتائیں، کتنی چیزیں ہم سمجھ سکیں اب تک؟ مجھے اتنے سال ہو گئے اس چیزوں کو سمجھتے ہوئے، تو اب میں دعویٰ کر دوں کہ میں سب چیزیں سمجھ گیا ہوں؟ نہیں. ہم نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، جو دماغ کا آپریشن کرتا ہے نا، وہ سرجن، اس سے پوچھیں آپ دماغ کو کتنا جانتے ہیں، برین کو کتنا جانتے ہیں. جو برین کا آپریشن کرتا ہے، وہ بھی یہی کہے گا 8-10% جانتے ہیں برین کو. چھوٹا سا ہے یہ، بھیجا کتنا کیا ہے، چٹاک 2 چٹاک. وہ کہتا ہے 8-10% جانتے ہیں، باقی ہمیں نہیں پتا. اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود اربوں روپے کی بجٹ سے وہ یونیورسٹیز تیار ہوتی ہیں جہاں پہ وہ سرجن بنتے ہیں، جو دماغ کا آپریشن کرتے ہیں. ان کو بھی دماغ کا 10% ہی پتا ہوگا. نہیں، حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے. ہم عقل کل نہیں ہیں. یہ اللہ کے مقابلے میں ہماری عقل جو ہے اتنی
لامحدود نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی فیصلہ دے دیں، ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ جو اس کا کلام ہے ہم نے اس کے مطابق اس کو ٹرانسلیشن کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس سے کوئی خوش ہوتا ہے یا کوئی ناراض ہوتا ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے یا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ اگر ہم قرآن کو بھی اپنے طبعی میلان کے مطابق، اپنے طبعی رجحان کے مطابق یا ٹینڈنسی کے مطابق یا اپنی سوچ کے مطابق اس کو سمجھنے لگ جائے تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ وہ شرک جس کی کوئی معافی نہیں ہے کہ ہم نے اس میں اپنے خیال کی آمیزش کر دی۔ مجھے تو اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ تک ترجمہ کمپلیٹ کیا، کل ہوا ہے فائنل اس کو، تو اتنا کچھ کرنے کے بعد میں تو اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے قرآن کے سامنے، کتاب اللہ کے سامنے۔ اپنی پسند اور ناپسند کو ایک طرف رکھ دیں آپ، یہ چیز۔ اور قرآن کے سارے حقائق کسی ایک صدی میں ظاہر نہیں ہوئے، نہ ہوں گے، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ نہ ہوئے ہیں، نہ ہوئے اور نہ ہوں گے۔ یہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا، تحقیق آگے بڑھے گی، ریسرچ آگے بڑھے گی، ویسے ویسے جو ہے نا اس کے حقائق سامنے آتے چلے جائیں گے۔ آج تک جو ہمیں سمجھ آیا ہم نے پیش کر دیا۔ ہمارے مرنے کے بعد اور لوگ آئیں گے، اس کام کو لے کے آگے بڑھیں گے اور تحقیق کریں گے، زمانے کے حالات، علم، یہ جو ریسرچ اور آگے بڑھیں گے، چیزیں اور واضح ہوتی جائیں گی۔ اس نے تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی کرنی ہے۔ یہ کہ کسی ایک صدی کی، ایک زمانے کی، ایک قوم کی کتاب نہیں ہے۔ یہ عالمگیر سطح کے اوپر قیامت تک کے انسانوں کی اور زمانوں کی کتاب ہے یہ، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس نے امامت اور رہنمائی کرنی ہے۔ یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ تو جتنی چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، وہ خود کہتا ہے کہ قرآنً عربیًا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ تو ہم تو عربی زبان سے سمجھیں گے نا اس کو، کہ ثوبان کے کیا معنی ہیں، عصا کے کیا معنی ہیں، ہم تو اسی کی روح سے سمجھیں گے، اسی کی روح سے ٹرانسلیشن کریں گے۔ ساحرین کن کو بولتے ہیں، سحر کیا ہوتا ہے، اسی کوئی الفاظ ہی ہے نا، قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے، تو ہم الفاظ کی روح سے سمجھیں گے۔ یہ بنیادی چیزیں آپ نے سمجھنی۔ آیت کو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، 17/101 سورہ الاسراء کی۔ اب ہم آتے ہیں وہ 9 نشانیاں جو کھلی نشانیاں تھیں، وہ کیا تھی۔ اس میں ایک نشانی تو عصا ہے، عین صاد الف، اس کا مطلب ہوتا ہے لاٹھی، عصا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پر مار، پس اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر ایک قبیلہ نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ گھاٹ ہوتا ہے جو پانی والا گھاٹ ہوتا ہے جہاں، تو اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ کہ لاٹھی ماری 12 چشمے پھوٹ پڑے، لاٹھی مارنے سے 12 چشمے پھوٹ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ تو پھر یہ نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی ایک چشمہ نہیں پھوٹا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ دنیا کا کوئی ترجمہ آپ خود کر لیں، ترجمہ بتائیں اس کے اور معنی کیا بنائیں گے آپ؟ جو بھی بنائیں گے پھر تحریف ہوگی، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں آپ۔ یہ ہم نے حوالہ دیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 کا۔ اب آ جائیں سورہ الاعراف، اس کی آیت نمبر ہے 107۔ اس میں ہے کہ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ دفتن اژدہا تھا۔ لاٹھی وہ عصا زمین پر پھینکا، دفتن یکلخت وہ اژدہا بن گیا۔ یہ اژدہا بڑے سانپ کو کہتے ہیں، اژدہا بن گیا۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 107 میں ہے۔ یہ عصا کی بات ہو رہی ہے، جو عصا نشانی ہے۔ اس کے بعد سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو بھی اپنی لاٹھی زمین پر پھینک، اپنے عصا کو زمین پر پھینک۔ جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی
تو وہ اژدہا بن کر ان کو نگلنے لگا جو کچھ ان ساحروں نے گھڑا تھا، یعنی ان ساحروں نے جو کچھ گھڑا تھا، یعنی لوگوں کی نظر بندی کر کے اپنی لاٹھیوں کو جو انہوں نے سانپ بنا کر دکھایا تھا، تو قرآن اس کو کہتا ہے جو انہوں نے گھڑا تھا، یعنی جھوٹ گھڑا تھا، وہ فریب تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا، ہم نے وحی کی، وہاں پہ الفاظ ہیں ہم نے وحی کی کہ اب تو بھی اپنا عصا پھینک، اپنی لاٹھی پھینک۔ تو وہ عصا کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے ہمارے حکم سے وہ اژدہا بنا اور ان کے سانپوں کو نگل گیا، دفعتاً، اچانک، یک لخت نگل گیا۔ اب بتائیں اس کا ترجمہ اور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، یہ نشانی آ گئی۔ اور پھر ایک جگہ پہ نہیں، ہم دیکھ لیں، حوالے دے رہے ہیں، حوالوں کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب دوسری نشانی آ جائے ید بیضا کی، کہ ہاتھ باہر نکالا، وہ چمکتا ہوا ہاتھ تھا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 108 میں ہے کہ موسیٰ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر قرآن کے الفاظ ہیں دیکھنے والوں کے لیے، یہ الفاظ خود ظاہر کر رہے ہیں کہ نشانی بنائی گئی اس کو، وہ ویسا روٹین میں تھا نہیں، فار دا ٹائم بینگ ایسے ہوا کہ دیکھنے والوں کو وہ ایسے لگا کہ وہ چمکتا ہوا۔ ہاتھ تو ان کا وہی تھا نا، لیکن وہ پہلے ویسا نہیں تھا نا، بعد میں بھی ویسا نہیں تھا، وہ فار دا ٹائم بینگ اسی وقت ہوا۔ اس لیے قرآن کہہ رہے دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا، یعنی بس تھا، اس وقت ہوا اور وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ تو یہ نشانی ہے، یہ دوسری نشانی ہوگی۔ تیسری نشانی، عصا کو سمندر پر مارنا اور سمندر کا پھر پھٹ جانا اور راستہ بن جانا، یہ تیسری نشانی ہوگی، سمندر کا پھٹنا، اور وہ بھی اسی عصا سے ہوا، پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ اس میں دیکھیں سورہ الشعراء، یہ اس کی آیت نمبر ہے 63، سورہ الشعراء کی آیت نمبر 63۔ اس میں کیا ہے کہ پھر ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مار۔ اللہ نے حکم بھیجا ہے، تو اللہ نے ایسے ہی حکم بھیج دیا۔ تو اس میں مصلحت تھی، اس میں قوت تھی، طاقت تھی، اس کی طاقت سے یہ ہوا، اللہ کا حکم تھا، وہ ہونا ہی تھا۔ ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مار۔ جب موسیٰ نے ایسا کیا تو سمندر کا پانی پھٹ گیا۔ وہ ایسے مارا نا جب عصا کو، لاٹھی کو، تو سمندر کا پانی پھٹ گیا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ پھر اس سمندر کا ایک حصہ بلند و بالا پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ کریں ترجمہ اس کا، اور کر نہیں سکیں گے آپ۔ جب اس کے اوپر وہ عصا مارا تو ایک تو یہ ہوا کہ وہ پھٹ گیا، پھٹنے کے بعد کیا ہوا؟ سمندر کا ایک حصہ بلند و بالا پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ ہم کس سے نہیں سنا رہے آپ کو۔ اس سے سمندر میں ایک خشک راستہ بن گیا، تو موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ یہ ہوا تھا، یہ اس میں ظاہر ہے جب انہوں نے اس کے اوپر اپنی لاٹھی ماری، پانی پھٹا اور اس سے راستہ بنا، اور وہ اس راستے پہ وہ پھر بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ اللہ کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ جو بھی نہیں مانتا وہ ٹھیک ہے، وہ نہ مانے، ہماری اس سے بحث نہیں، ہم نے کسی کی زبردستی نہیں منوانا، نہ ہم نے کسی کی خوشی کے لیے یا کسی کی ناراضگی کے لیے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہم تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ گمان آیا، یہ چیزیں آئیں، تو ان کو یہ چیزیں اپیل نہیں کر رہی کیونکہ ان کی عقل نہیں مان رہی۔ کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک چیز کو میری عقل نہیں مان رہی، قرآن کا حکم بالکل واضح ہے، تو میں کہیں نہیں میری عقل نہیں اس کو مانتی، تو میں تو نہیں یہ مانتا۔ تو میری عقل ہے کتنی، میں کتنا کہ ارسطو ہوں،
افلاطون کہ میں اس کو مانوں نہ؟ اللہ کی نشانی ہے اور میں کہوں میری عقل نہیں مانتی، مطلب یہ کیا لاجک ہے؟ اب یہ 3 نشانیاں ہوں گی، باقی 6 نشانیوں کا ذکر سورہ الاعراف میں ہے، ایک ہی جگہ کے اوپر۔ نمبر 4، قحط سالی اور پھلوں کا نقصان۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 130 میں ہے کہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالیوں اور پھلوں کے نقصان کے عذاب سے پکڑا۔ یعنی عذاب کیا دیا کہ ان کے اوپر کچھ سالوں تک ہم نے قحط جاری کر دیا، اسٹارویشن۔ یعنی قحط میں ہوتا ہے نا، نہ بارش ہوتی ہے، نہ کوئی اس میں کچھ، نہ کوئی پھل ہوتے ہیں، نہ میوے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، پھلوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے قحط پڑ گیا تو اس میں پھر کو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملتا، تو کچھ سال وہ قحط رہا، پھلوں کا نقصان ہو گیا۔ یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں تھے کہ وہ مر گئے، نہیں، تھوڑے بہت تھے جس سے ان کا کوئی گزارا ہو جاتا تھا، لیکن فراوانی نہیں رہی، پھلوں کی کثرت نہیں رہی۔ اس میں باقی چیزیں بھی، پھل سے مراد یہ صرف کوئی وہ یہ نہیں کہ انگور، انار، کیلا، سیب، پھل سے مراد یہ سارے جتنی بھی فصلیں ہیں تو ان کا نقصان ہوا۔ بہت کم چیزیں بچیں جو کھانے کے لیے تھیں، جس کے اوپر وہ زندہ رہے، لیکن فراوانی نہیں رہی، قحط پڑ گیا تھا۔ اب اسی میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 133، 5 نشانیوں کا ایک ہی جگہ ذکر ہے۔ میں سورت اور آیتیں آپ کو ریفرنسز کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ ہم عربی اس لیے نہیں پڑھتے، وہ پھر ویڈیو بہت طویل ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ اصل اپنی زبان میں چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پہ عربی نہیں پڑھی۔ عربی آپ وہاں قرآن سے دیکھ لیں، آپ کے گھر میں قرآن ہوگا، وہاں سے آپ اس کو کھولیں اور اس کو دیکھ لیں، اور ترجمہ بھی دیکھ لیں، وہی ہوگا جو ہم بتا رہے ہیں، کسی بھی ترجمہ سے دیکھ لیں، یہی چیزیں ہوں، وہ کسی بھی مسلک کا ترجمہ۔ ترجموں میں کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنی روایتوں کی روح سے چینج کی ہیں، جو ترجمہ ہے عام طور پر وہ صحیح ہوتا ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ خرابی نہیں ہوتی، وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ تو کہا کہ 5 نشانیوں کا ایک ہی جگہ ذکر ہے اس آیت میں، کہ جب بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ تو ہمارے پاس جو بھی نشانی لائے گا تاکہ تو اس کے ذریعے ہم پر جادو کرے۔ دیکھیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی نشانی کو جادو کہہ رہے تھے، اور آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ موسیٰ نے جادو کر کے دکھا دیا۔ وہ جادو اور چیز ہے، اللہ کی نشانی اور چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تو ہمارے پاس جو بھی نشانی لائے گا تاکہ تو اس کے ذریعے ہم پر جادو کرے، تو پھر بھی ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ 132 نمبر کی آیت ہے، یہ ذرا میں نے پیچھے سے شروع کی ہے، آگے 133 آئے گی تاکہ بات کلیئر ہو کہ پیچھے انہوں نے بات کیا کہی تھی۔ یہ 132 نمبر کی آیت ہوگی۔ اب آگے آ جاتا ہے اس کے بعد 133 نمبر کی آیت، اس میں ہے کہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوئیں یا دیمک، مینڈک اور خون کی تمام نشانیاں الگ الگ بھیجی۔ یعنی یہ جتنی بھی نشانیاں تھیں نا عذاب کی شکل میں جو آئیں، یہ الگ الگ تھیں۔ قرآن میں ان کو نشانیاں کہا گیا ہے۔ اب ان کو یہ جادو آپ کہیں گے، یعنی یہ جادو کیا تھا؟ جیسے یہ نشانیاں ہیں نا کہ ان کے اوپر طوفان آیا، پہلے تو ان کے اوپر وہ آیا نا، خشک سالی آئی، پھلوں کا نقصان ہوا، پہلے وہ ہوا۔ اب طوفان کی بات آ رہی ہے اس کے اندر، ایک ہی آیت 133 نمبر کی، اس کے اندر یہ 5 نشانیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ نمبر 1 طوفان، نمبر 2 ٹڈی دل۔ یہ جو ٹڈی دل ہوتا ہے نا جب حملہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ آ جاتی ہے کچھ سالوں بعد، تو وہ کیسے لشکر نکلتا ہے اور فصلوں کو گھنٹوں میں چٹ کر جاتا ہے۔
کوئی اس کے اوپر دوائی پیسٹیسائڈ اثر نہیں کرتی، وہ اپنی تباہی کر کے جاتا ہے۔ دنیا بھر کی دوائیاں اس کے اوپر استعمال کرتے ہیں، ساری کی ساری بیکار ہو جائے۔ کتنے زہریلے وہ کیمیکل ہوتے ہیں جو ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں، لیکن وہ مرتی نہیں ہیں، پھلوں کا نقصان کر کے جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو کہتا ہے کہ دوسرا، پہلا طوفان جس میں پانی آ گیا، ہر جگہ پانی پھیل گیا، دوسرا ٹڈی دل، تیسرا جوئیں دیمک، یہ ایک ہی چیز ہے، چوتھا مینڈک۔ یہ جو جوئیں ہیں نا، یہ فصلوں کے اوپر آج بھی پڑتی ہیں۔ کاٹن کے اوپر جب جوؤں کا اٹیک آتا ہے اس کو بولتے ہیں مائٹس۔ تو اس سے جو کاٹن کے جو پتے ہوتے ہیں کپاس کے، وہ سرخ رنگ کے ہو جاتے ہیں جب ان کے اوپر وہ حملہ کرتی ہیں اور وہ ان کا رس چوستی ہیں پتے کی بیک سائڈ کے اوپر۔ تو اس سے وہ پتے جو ہے نا، وہ آپ دور سے فصل کے سامنے کھڑے ہو، کھیت کے سامنے، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ بتا دیں گے یہاں پر جوؤں کا حملہ ہوا ہے۔ ان کا نام ہے مائٹس، اردو میں جوئیں بولتے ہیں۔ تو ہم جب فصلیں دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کھیت کے اوپر جوؤں کا حملہ ہے، کہ اس کے پتے جو ہیں وہ سرخ نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور پیچھے وہ کیڑا بیٹھا اس کا رس چوس رہا ہوتا ہے پتوں کا، اس کے کنارے ایسے سرخ ہو جاتے ہیں، اور یہ مائٹس کا اٹیک ہوتا ہے۔ تو آج بھی یہ جوؤں کا ہے، قرآن بتا رہا ہے، کہتا ہے جو، اور دیمک جو ہے ٹرمائٹ، یہ جو لکڑی فرنیچر کو پڑ جاتی ہے، گھن اس کے اندر سے کھاری ہوتی ہے، باہر سے وہ لکڑی صحیح لگتی ہے، لیکن اندر سے وہ فرنیچر کو، لکڑی کو وہ چاٹ رہی ہوتی، کھاری ہوتی ہے، اور وہ ٹنل بناتی ہے، مٹی کی ٹنل بنا کے اس کے اندر چلتی ہے اور ٹریول کرتی ہے، کالونی بنا کر رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے عذاب کا ذکر نشانی کے طور پر آ رہا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہوگی، دیمک اور جوئیں، چوتھے نمبر پر مینڈک، اور پانچویں نمبر پر خون۔ یہ 5 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ الگ الگ ہم نے بھیجی، کہ انہوں نے موسیٰ کے اوپر وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، جو موسیٰ ان کو اللہ کا پیغام دے رہے تھے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، سرکشی کر رہے تھے، ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس میں کیا چیز ایسی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی؟ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے یہ 9 نشانیاں رکھ دی، یہ ٹوٹل یہ 5 ملا کے پیچھے 4 بیان ہوئیں اور 5 یہ ہیں، یہ ٹوٹل 9 نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کے اوپر نازل کی، ان کو دکھائیں 9 نشانیاں یہ ہیں۔ تو امید ہے آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے اور اس کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ اپنی عقل و فکر کو استعمال کریں قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی نشانیوں کا انکار کرنے کے لیے نہیں۔ اگر انکار ہے تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر ہم بھی کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ جادو دکھا دے، تو ہم بھی پھر اللہ کی نشانیوں کو جادو کہہ رہے ہیں جو وہ کفار کہہ رہے تھے۔ ہر قوم نے جب نبی نے کوئی نشانی دکھائی، انہوں نے کہا یہ جادو دکھا رہا ہے، یہ ہم پر جادو کا اثر کر رہا ہے۔ تو آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو جادو نہیں کہا جا سکتا، یہ ان کے توڑ کے لیے، ان کے وہ جو سحر کرتے تھے ان کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر کی، اور وہ جو انکار کر رہے تھے، جو سرکشی کر رہے تھے، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب جو تھا یہ نشانیوں کی شکل میں بھیجا، کہ موسیٰ کا انکار کر رہے تھے۔